4 نومبر 1914 برٹن کا انڈیورنس جہاز سمندروں کو کراس کر کے دنیا کا سب سے خطرناک براعظم کی طرف آگے بڑھتا ہے، جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ اور نہ ہی کوئی کنٹری سے اون کرتی ہے۔ انڈیورنس ایک اسپیسیفک جہاز تھا جو نارویجن شپ بلڈرز نے بنایا تھا۔ یہ جہاز خاص طور پر انٹارکٹیکا کے سخت برف اور سرد موسم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس جہاز کا مین موٹو تھا برف میں پھنسنے کے باوجود محفوظ رہنا اور انسانی زندگی بچانا۔ یہ جہاز سر ارنسٹ شیکلٹن نے خریدا تھا۔ 1914 میں شیکلٹن نے ایک مشن امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کے لیے خریدا تھا۔ اس کا ڈیزائن اسٹرانگ ٹمبر یعنی ووڈن ہل سے بنایا گیا تھا تاکہ برف کے دباؤ کو برداشت کر سکے۔ جہاز میں انجن کمبینیشن سیلنگ تھی، اگر ہوا کم پڑے تو انجن سے حرکت دی جا سکتی تھی۔ یہ جہاز 44.8 میٹر لمبا اور 8.3 میٹر چوڑا تھا۔ انڈیورنس جہاز میں 28 افراد تھے۔ یہ ٹیم مختلف پروفیشن سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان سب کا موٹیو سیم تھا، امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کو کامیاب بنانا، جس میں 27 کرو ممبرز تھے اور شیکلٹن خود جو کہ اس مشن کا لیڈر تھا۔ یہ ایکسپیڈیشن آج تک کسی نے بھی نہیں کیا، پورے کانٹیننٹ کو پار کرنا۔ 1914 میں جب یہ مشن شروع کیا گیا، اس وقت انٹارکٹیکا کے بارے میں انفارمیشن بہت لمیٹڈ تھی، اس لیے سمندری حالات اور موسمی شدت کا درست اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شیکلٹن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جہاز ویڈل سمندر میں داخل ہوتے ہی برف میں پھنس گیا۔ یہ برف عام برف نہیں تھی جو مسلسل حرکت کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہی تھی۔ مہینوں تک شیکلٹن نے ویٹ کیا کہ اب یہ برف پگھل جائے گا اور جہاز آزاد ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر 1915 میں برف کے دباؤ نے انڈیورنس جہاز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور جیسے ہی جہاز ٹوٹا شیکلٹن کا اصل مقصد ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا مشن جہاز پر تھا اور جہاز کے بغیر انٹارکٹیکا کراس کرنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا وداؤٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کے وہ انٹارکٹیکا کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کراس کر سکے، تاکہ یہ پروو ہو جائے کہ ٹیم اور ادارے کے ساتھ دنیا کے سب سے خطرناک کانٹیننٹ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن میں سائنسی انویسٹیگیشن، سمندری زندگی اور زمین کے سٹرکچر، برف کی تھکنیس اور ویدر کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتا۔ ان تمام پالیسیز کے باوجود نیچرل پاورز انسان کے قابو سے باہر ثابت ہوئی۔ شپ تباہ ہونے کے بعد شیکلٹن نے تمام کرو ممبرز کی جان بچانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس مشن سے زیادہ جانوں کو اہم سمجھا، کیونکہ 28 افراد اب دنیا کے ایسے کنارے پر موجود تھے جہاں وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد شیکلٹن نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ مشن ختم ہو چکا ہے اور اب بس وہی چیزیں ساتھ ہوں انسانی جانیں بچا سکیں گی، ٹینٹ، فوڈز اور شپس، کیونکہ یہ 28 افراد برف کے اوپر موجود تھے اور برف مسلسل حرکت میں تھی، جس کی وجہ سے تمام زندگی اب خطرے میں تھی۔ اس دوران خوراک لمیٹڈ تھی، وہاں مچھلیاں شکار کرتے اور آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے، کیونکہ برف کبھی بھی پگھل سکتی تھی۔ اس لیے شیکلٹن نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ 3 چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سب کو ایلیفینٹ آئلینڈ تک پہنچائے گی، پر بھی کئی دنوں پر مشتمل تھا۔ برفیلے پانی، تیز لہروں اور شدید سردی کے درمیان یہاں پہنچ کر بھی خطرہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایلیفینٹ آئلینڈ بھی ایک ویران جزیرہ تھا، یہاں پر بھی کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس مقام پر شیکلٹن نے پروو کیا کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہے۔ اس نے صرف 5 افراد کا انتخاب کیا اور چھوٹی کشتی میں کھلے سمندر کا رخ کیا۔ ان کا مقصد ساؤتھ جارجیا آئلینڈ پہنچنا تھا، جہاں انسانی آبادی موجود ہے۔ یہ تقریباً 1300 کلومیٹر کا سفر تھا، جو کہ 16 دن اور 16 راتوں میں مکمل ہوا، اور آخر وہ ساؤتھ جارجیا آئلینڈ پہنچ گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم نمک اور برف سے جلے ہوئے تھے اور کئی دن سے نیند مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہ آئلینڈ بھی ویران ہے، جبکہ دوسرے جزیرے کے کنارے بھی ویلنگ اسٹیشن تھی جہاں مدد مل سکتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تھے جسے کبھی کسی نے عبور نہیں کیا تھا۔ شیکلٹن نے 3 افراد کو کشتی کے پاس چھوڑا اور خود 2 ساتھیوں کے ساتھ پیدل روانہ ہوا۔ یہ سفر تقریباً 36 گھنٹوں تک جاری رہا، بغیر سوئے، ان شدید سردی میں اور اندھیری راتوں میں، لیکن ہسٹری میں پہلی بار ساؤتھ جارجیا آئلینڈ کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیکلٹن ویلنگ اسٹیشن پہنچا تو وہاں موجود لوگ اس حال میں انسان کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کپڑے پھٹے ہوئے، داڑھیاں بڑھی ہوئی اور چہرے تھکن سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ شیکلٹن نے صرف ایک جملہ کہا کہ ہم انٹارکٹیکا سے آئے ہیں اور ہمارے آدمی مدد کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد شیکلٹن نے فوراً امدادی مشن شروع کیا۔ کئی بار خراب موسم کی وجہ سے کوشش ناکام ہوئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ 30 اگست
ایلیفینٹ آئلینڈ پہنچ گیا اور وہاں ایک ناقابل یقین منظر اس کا منتظر تھی۔ تمام 22 افراد جو کہ ایلیفینٹ آئلینڈ پر چھوڑے گئے تھے، بالکل اسی جگہ پر وہ زندہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس مومنٹ میں شیکلٹن نے ثابت کیا کہ یہ مشن ناکام ہو سکتی ہے، ایک جہاز تباہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قیادت مضبوط ہو تو کوئی ایک انسان بھی پیچھے نہیں رہتا۔